آپ کی شہریت کے حوالے سے حال ہی میں ہم نے صحافت میں بہت ساری خبریں سنی ہیں اور اس کے اوپر بہت تجزیے بھی ہوئے ہیں. آپ نے ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہے اس ریزولوشن کو آپ کی طرف سے. جی, آزاد کشمیر کے چیلنج ہوا ہے, ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا ہے. اس کے ایک سوال میرا آپ کی شہریت کے حوالے سے, آپ کے پاس ڈوئل نیشنلٹی, آپ برطانیہ کے بھی شہری ہیں اور آپ پاکستان کے بھی شہری ہیں, لیکن آپ کس کو اپنا ملک مانتے ہیں؟ دیکھیں جی, جب میں برطانیہ میں ہوتا ہوں اس ہاؤس میں تو میں برٹش سٹیزن ہوں آف پاکستانی اوریجن, لیکن جب میں پاکستان ہوں تو میں پاکستانی ہوں. اس لیے جب میں یہاں ہاؤس آف لارڈز میں, اور یہ بیرسٹر صاحب اس لیے نہیں کہ آپ کے پروگرام میں آیا ہوں, آپ دیکھ لیں یہ ہاؤس آف لارڈز کا میرا کریڈٹ کارڈ ہولڈر ہے, لیکن اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ میرا پاکستانی آئیڈینٹی کارڈ ہے. میں یہاں پہ بھی اپنے پاس رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ملٹیپل آئیڈینٹیز جو ہیں یہ کوئی ویکنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں میں نے یہ سوال پتہ کیوں آپ سے پوچھا, میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ جب آپ برطانیہ کے شہری ہیں تو آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں ملکہ کا اور اس ملک کا وفادار رہوں گا, اور پاکستان کے شہری ہونے کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دینا ہے. تو جب آپ برطانیہ کے بھی شہری ہیں, یہاں پہ بھی وفادار رہیں گے ملک کے, ملکہ کے, وہاں پہ بھی آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا خیر خواہ ہوں, تو کیا یہ بات مانتی ہے, منطق میں آتی ہے؟ فار ایگزامپل کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, مفادات کا تصادم ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ اور پاکستان کا انٹرسٹ بالکل ایک ہے؟ نہیں, جب پاکستان کے انٹرسٹ کی بات آتی ہے, دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو نارمل سٹیزنز ہیں وہ کب فارن پالیسی بناتے ہیں, وہ تو گورنمنٹ بناتی ہے پاکستان کی, آرڈنری سٹیزن تو نہیں. دیکھیں اگر آرڈنری سٹیزن کی بات کی جائے تو نیٹو نے جب اٹیک کیا پاکستان کے اوپر تو میں بھی جا کے امریکن ایمبیسی میں ایک میمورینڈم جا کے میں نے پیش کیا. یہاں پہ اسی روم میں ہم تھرسڈے کو ایک میٹنگ, پبلک میٹنگ کر رہے ہیں اسی ہاؤس کے اندر, یہاں اس پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو کے میں نے گورنمنٹ منسٹر کو کہا کہ جو نیٹو نے اٹیک کیا ان لوگوں کے ساتھ پاکستانی جو شہداء ہے, فوجی ہیں, ان کے ساتھ ہم سمپتھائز کرتے ہیں, اپنی کنڈولنسز بھیجتے ہیں. ایک میری بات یہ ہے کہ اگر میں ڈیول نیشنل نہ ہوتا, یا اگر میں میرا تعلق پاکستان اور کشمیر سے نہ ہوتا تو مجھے یہ اپرچونٹی شاید نہ ملتی. تو اس لیے میرے خیال میں اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. اگر ہاں یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان کی کوئی اور انٹرسٹ انٹرنیشنل لیول پہ, میں پاکستان گورنمنٹ کا ممبر نہیں ہوں. آپ اس طرح کہنے نا بیرسٹر صاحب, مجھے پاکستان گورنمنٹ کا منسٹر بنائے, میں وہاں بیٹھ کے 100% سر میں کہاں سے آپ کو پاکستان گورنمنٹ کا منسٹر بنا سکتا ہوں؟ میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ویسے اب تھوڑی دیر بعد شاید آپ نہ ہو سکیں کیونکہ ہمارا الیکشن کمیشن جب ایک قانون پاس کرنے والا ہے کہ جس کے پاس دوہری شہریت ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا, تو یہاں پہ شاید کوئی پرابلم نہ ہو, پاکستان میں آپ کو پرابلم ہو. میں آپ سے شرط لگاتا ہوں یہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا الیکشن کمیشن جو بھی کہے, آدھے لوگ ڈسکوالیفائڈ ہو جائیں گے. آدھے لوگ ڈسکوالیفائڈ وہ لوگ جن کی وجہ سے آپ کے رحمان ملک صاحب کی برٹش نیشنلٹی مجھے پتہ چلا ہے. اسی طرح بہت سارے سینیٹرز ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس دوہری شہریت ہے. سو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. آپ نے مجھے کہا کہ کانٹرڈکشن نہیں ہے, برطانیہ کے اور پاکستان کا جو مفادات ہیں ان میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, جبکہ ایک عام پاکستانی شہری کا موقف یہ ہے, اس کا نظریہ یہ ہے کہ برطانیہ اور پاکستان میں جتنا فرق ہے نا, ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں, ان کا مفادات میں بھی آپ کو اسی طرح سے فرق نظر آتا ہے. اور ایک عام پاکستانی شہری یہ سمجھتا ہے کہ برطانوی حکومت اپنی فارن پالیسی کے ذریعے ان کا استحصال کرتی ہے. دیکھیں وہ جو بھی برطانوی حکومت کی جو پالیسی ہے وہ ایک الگ بات ہے, اس کو ٹائم ٹو ٹائم ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں. پاکستان گورنمنٹ کی بھی جو فارن پالیسی ہے, ضروری نہیں کہ پاکستانی سارے اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہوں, پاکستان کے اندر بھی لوگ اس کے اختلاف کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جب وہاں پہ بھی اختلاف ہے, یہاں پہ بھی اختلاف ہے, جو کامن ویلیوز ہیں ہماری, وہ چاہے غربت دور کرنے کے لیے, چاہے ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے, چاہے پاکستان کی سرحدوں پہ جو ظلم ہوتا ہے کبھی کبھی اس کو کنڈیم کرنے کے لیے, میرے خیال میں وہ ایک ہی ہیں. میں اگر آپ کو یہیں پہ مجھے اعتراض ہے, آپ دیکھیں
دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کنڈیم کرنے کے لیے جیسے نیٹو سٹرائکس ابھی ہوئی ہیں اسی کی ہم بات کر لیتے ہیں, لیکن کیا کنڈیمنیشن از انف, از اٹ سفیشینٹ؟ یہ کافی ہے کنڈیم کر دیں, مذمت کر دیں, 24 پاکستان کے فوجی شہید ہو جاتے ہیں تو آپ اس کی مذمت کر دیں گے اور برطانوی حکومت تو یہ کافی ہے. میرے پاس یہ تو پاور نہیں ہے کہ میں جا کے اٹیک کروں نیٹو. نہیں, میں برطانوی حکومت کی بات کر رہا ہوں. برطانوی حکومت تو وہ نیٹو کی جو ہے وہ پارٹ آف نیٹو ہے, اور اسی لیے نیٹو کے اندر یہ جو بہت کنسرن ہے, ہمارے لوگ وہاں پہ ان کو کہتے ہیں کہ جی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیونکہ اپنے دوستوں پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں میری جو ڈیول نیشنلٹی ہے اس میں کنٹرڈکشن نہیں ہے, کیونکہ میں واضح طور پہ اگر پاکستان نے اگر برطانیہ کے کسی فوجی کو مارا ہو تو میں پاکستان کو بھی کہوں کہ اس کی پوری جو ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے آپ کی ڈیول نیشنلٹی میں. نیٹو انسیڈنٹ کو لے لیتے ہیں. ایز اے برٹش نیشنل اینڈ ایز اے پاکستانی ایز ویل, واٹ واز یور رسپانس جب آپ کو پتا لگا کہ پاکستان کے 24 فوجی شہید ہو گئے نیٹو کے حملے میں؟ اپولڈ. بلکہ میں نے فوری طور پہ اسی وقت اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دی تھی, اور جو ہاؤس آف لارڈز کے اندر کوشچن تھا میں نے کہا کہ کنڈولنسز وغیرہ بھیجی ہیں. برٹن نیٹو کا حصہ ہے نا, لیکن نیٹو کو چلاتا کون ہے؟ وہ امریکہ چلاتا ہے.